7 اکتوبر 2023 کو ایک بار پھر حماس کی طرف سے اسرائیل پر بہت سارے میزائلز کے ساتھ اٹیک کیا جاتا ہے، اور ایک بار پھر وہ مسئلہ جو کافی وقت سے تھوڑا ایبسرڈ ہو گیا تھا، اتنا زیادہ منظر عام پر نہیں تھا، پھر دنیا کی نظروں کے اندر آ جاتا ہے۔ اسی رات بہت سارے مسلم دنیا کے اندر اس طرح کی خوشیاں منائی جاتی ہیں کہ آج ہم نے اسرائیل کے ایک بہترین سسٹم کو تباہ و برباد کر دیا۔ لیکن اگلے ہی دن سے دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے جب ریٹیلیشنز اسٹارٹ ہوتی ہیں تو فلسطین اور حماس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ آج ہم اپنی اس ویڈیو کے اندر یہ کوشش کریں گے کہ آپ کو وہ بیسک پرابلمز بتا سکیں کہ اسرائیل اور پیلسٹینینز کے درمیان ایکچوئل وہ ایشوز ہیں کیا یہ صرف اور صرف ایک ریلیجیس کانفلکٹ ہے، یا اس کے پیچھے کوئی اور بھی عوامل ہیں جو کہ بار بار ان دونوں قوموں کو آپس میں ایک دوسرے کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، اور یہ ایریا، یہ حصہ، یہ ٹکڑا ایک لمبے وقت سے صرف اور صرف کرائسس کا حصہ بنا ہوا ہے۔ عام طور پر پاکستان اور گرد و نواح کے بہت سارے ممالک کے اندر ایک اس طرح کی سما پھیلا ہوا ہے کہ جس طریقے سے صرف اور صرف فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو مسائل ہیں وہ صرف اور صرف اس کی جڑیں جو ہیں وہ مذہبی بنیادوں سے جا کے ملتی ہیں۔ لیکن اگر آپ ٹم مارشل کی کتاب پرزنر آف جغرافی کو پڑھیں یا آپ کلیش آف سیولائزیشنز کو پڑھیں کہ تو ان کے رائٹرز نے ایک بات لکھی ہے کہ جب بھی دو قومیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ کرتی ہیں تو ان کے بیسک ریزنز کیا ہوتے ہیں، تو اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے اندر جغرافی جو ہے وہ اپنا ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اسرائیل فلسطین کا ایشو ایک عام ایشو نہیں ہے، بلکہ اگر آپ اس کے اوپر صحیح سے پولیٹیکلی، جیو پولیٹیکلی نظر دوڑاتے ہیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کہیں نہ کہیں یہ بالکل کشمیر کی طرح، جس طرح پاکستان اور ہندوستان کا ایک ایشو ہے، تو وہاں پر بھی کچھ ایسے ریزنز موجود ہیں کہ جن کی وجہ سے اسرائیل پیلسٹینینز بار بار ایک دوسرے کے سامنے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، جن میں سے اگر آپ نمبر 1 اگر کسی بات پہ آتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسرائیل اور پیلسٹین کی یہ جو جغرافی ہے یہ ایک کراس روڈ ہے جو کہ یورپ کو مڈل ایسٹ کے ساتھ اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ اور ساتھ ساتھ افریقہ کے ساتھ جوائن کرتی ہے۔ یہ ایک ایسا جنکشن ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے نہ کہ اس وقت موجودہ اگر آپ حکومتوں کی بات کریں، آپ سپر پاورز کی بات کریں، بلکہ اگر آپ رومن امپائرز میں چلے جائیں، آپ بعد میں خلافت عثمانیہ میں آ جائیں، اس سے پہلے بیزنٹائن کی امپائرز میں چلے جائیں، تو ہر بار ہر امپائر نے یہ کوشش کی ہے کہ اس کے پاس یہ خطہ موجود ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں سے ٹریڈ کو لے کر آگے چلنا، دوسری دنیا کے اوپر اپنے قبضے کرنا یا کسی بھی طریقے سے اپنے اینیمیز کے اوپر نظر رکھنا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے۔ تو لہٰذا سمجھنے کی یہ بات ہے کہ اسرائیل اس وقت کس کی کسٹڈی کے اندر ہے، اسرائیل خود کس کے ڈکٹیشن کے اوپر کام کرتا ہے، اور کون اس خطے کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے۔ اگر صرف ہم بات اسرائیل کی کرتے ہیں تو اسرائیل یہاں پر کیوں اپنی پاور کو امپاور کر رہا ہے، اور اس کے پیچھے کون سے فیکٹرز ہیں کہ جو اسرائیل کی دوربین میں سے مڈل ایسٹ، افریقہ اور سینٹرل ایشیا کو اپنے قبضے میں رکھنا چاہتے ہیں، تو یہ بات سمجھنا یہاں پر بہت ضروری ہے۔ ان کے درمیان دوسرا بڑا مسئلہ ہے جارڈن ریور ویلی کے نام سے۔ یہ بات جان کر شاید بہت سارے لوگوں کو بڑا شوق لگے گا کہ جارڈن ریور ویلی ایکچولی ایک سورس ہے فریش واٹر کا، جو کہ جس کی جو بہت ساری لنکس ہیں وہ پیلسٹینین سے ہوتے ہوئے، جو ابھی فی الحال موجودہ وقت کے اندر جس کو آپ پیلسٹائن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سرزمین سے ہوتی ہوئی اسرائیل تک پہنچتی ہیں۔ یہ ایک ایسی کسٹوڈین شپ کا مسئلہ ہے کہ آپ کو بالکل یہی ایشو کشمیر کے معاملے میں ہندوستان پاکستان کے درمیان بھی نظر آتا ہے، جس کو آپ نارملی فریش واٹر ڈسپیوٹس کہتے ہیں۔ تو یہاں بھی ایون کہ ایک بڑی دل دہلا دینے والی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 1970s کے اندر کہ جب پیلسٹینینز نے جارڈن کے ساتھ ایک چھوٹا سا ان کا کلیش ہوا، جس کے اندر وہ پیلسٹینینز یہی چاہتے تھے کہ وہ ان پانیوں کے اوپر جو ہے وہ اپنا ایک اثر و رسوخ بنا لیں، تو اس وقت جارڈن نے بھی ان کے خلاف جنگ لڑی ہے۔ اور بھی اس سے زیادہ دل دہلا دینے والی بات یہ ہے کہ اسی وقت کے اندر جارڈن کی سپورٹ کے لیے پاکستان ملٹری بھی بھیجی گئی ضیاء الحق کے دور میں، اور جس ملٹری نے ایک بڑی مقدار کے اندر پیلسٹینینز کو مارا بھی، یہاں تک کہ اس دور کے اسرائیلی نیوز پیپرز نے یہاں تک بھی لکھا کہ اتنے تو پیلسٹینینز کو اسرائیلیوں نے نہیں مارا جتنا کہ اس کلیش کے اندر جارڈن اور پاکستانی ملٹری نے مل کر جو ہے وہ پیلسٹینینز کا قتل عام کیا۔ لیکن کیونکہ وہ ایک جغرافیکل ڈسپیوٹ تھا،
تو اس کو اس طرح سے ہم لوگ نہیں جانتے عام طور پر. تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ جارڈن ریور کے جو فریش واٹرز ہیں اسرائیل کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ فریش واٹرز کی قلت ہوتی جا رہی ہے اور اس کو فریش واٹرز تک اپنی رسائی چاہیے. اور کیونکہ فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی وہ فریش واٹر آج کے سو کالڈ پیلسٹینینز سے ہوتا ہوا گزرتا ہے, تو لازمی طور پر اس قسم کا انسیڈنٹ ہونا ہی ہونا تھا کہ جس کی وجہ سے اسرائیل کو ریئیکشن کرنے کا موقع ملتا. اور کیونکہ اب اس نے ریئیکشن کر دیا ہے تو لہٰذا اس کا اصل جو ٹارگٹ ہے وہ فریش واٹرز تک اپنی رسائی. تیسرا جو ایشو اسرائیل اور پیلسٹینینز کے درمیان میں بظاہر نظر آتا ہے وہ ہے گارجین شپ آف جیروسلم کا معاملہ. جیروسلم بیت المقدس ایک ایسی زمین کہ جو تمام ابراہمک ریلیجن کے لیے ایک امپورٹنٹ اور سیکرڈ پلیس ہے, چاہے وہ اسلام سے منسلک لوگ ہوں یا کرسچینٹی ہو یا جوڈائزم ہو, جیوز ہوں. ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ بیت المقدس جیروسلم کی جو کسٹوڈین شپ ہے وہ اس کے کنٹرول میں رہے. یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بحث ہے کہ ایکچولی وہ کس کے پاس ہونا چاہیے اور ہر کوئی کیوں اس کی کسٹوڈین شپ چاہتا ہے. دیٹ از اے ویری لانگ اسٹوری ٹو ڈسکس اباؤٹ, لیکن فی الحال یہاں پر سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اٹ از ون آف دا ریزنز کہ جس کی وجہ سے اسرائیل اور پیلسٹینینز کے ایشوز جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور دنیا کے اندر مختلف قسم کے جو ممالک ہیں ڈفرینٹ کنٹریز, ان کا جو ووٹ پول ہے وہ چینج ہو جاتا ہے ان تمام کانفلکٹس کو سامنے رکھتے ہوئے. اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناطے سے یا کسی بھی ملک کے شہری ہونے کے ناطے سے ایک شہری کا, ایک سٹیزن کا کیا رول ہونا چاہیے اس قسم کے ایشوز کو لے کر. تو دیکھیے, آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ سیکنڈ ورلڈ وار سے اگر آپ پہلے کی بات کریں گے یا فرسٹ ورلڈ وار سے بھی تھوڑا سا اور پہلے چلے جائیں, اسپیشلی سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے, تو جیروسلم کی جو کسٹوڈین شپ ہے وہ ڈیوائیڈڈ تھی اور وہاں پر تمام قسم کے ابراہمک ریلیجن آتے تھے اور بڑی سکون کے ساتھ وہاں پر ہر کوئی اپنی عبادتیں کر کے چلا جاتا تھا. لیکن جب سے ایک نیشنز اسٹیٹ کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ نافذ ہوا ہے تو آج ہر شہری کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھے کہ آیا کہ اس کے لیے پاکستان کی جو پروگریس ہے, اس کا جو ایک اسٹیٹ ہے, اس کا جو ایک اسٹیٹس کو ہے, کیا اس کی امپورٹنس زیادہ ہے یا وہ دنیا کے تمام مسائل کے اندر جو ہے اس کو مطلب وہ اپنی ایک ذمہ داری سمجھتا ہے کہ نہیں جی دنیا کے اندر جتنے بھی مسائل ہیں کیا وہ ہمیں ہی سولو کرنے ہیں. وہ ایک دیگر بات ہے کہ جہاں کہیں بھی جینوسائیڈ ہوگا, جہاں کہیں بھی ہومیسائیڈ ہوگا تو یقیناً ہم ایک ہیومن نیچر کی اگر بات کریں تو یقیناً ایک بہت دکھ کی بات ہے کہ دونوں طرف سے جو ہے وہ بچوں کی کیجولیٹیز ہو رہی ہیں, بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں. حماس والے اٹیک کرتے ہیں وہ تو پھر جا کے چھپ جاتے ہیں اپنی گپاؤں میں. اسرائیلی اگر آرمی جو ہے وہ اٹیک کرتی ہے تو وہ جا کے اپنے بیرکس میں بیٹھ جاتی ہے. در حقیقت دونوں طرف سے جو لوگ اپنی جانیں دے رہے ہیں وہ تو کامن لوگ ہیں, وہ لوگ ہیں کہ جن کا اس جنگ سے کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے. بالکل وہ عام لوگ, عام بچے, عام عورتیں, عام بزرگ کہ جس کا اس جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو لہٰذا یہاں پر ایک بہت شعور کے ساتھ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے, پاکستان کو ایز اے اسٹیٹ کیا کردار ادا کرنا چاہیے اور ایک بیٹر سولوشن کی طرف جانا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم جنگ کو مزید بڑھاوا دیں.